ممتازِ تربیت، تحریر زارا ہنچار۔ میرے کالج کی چھٹیاں تھیں، میں گھر میں فارغ پڑے پڑے اکتا جاتی۔ میں نے یوٹیوب سے کچھ کھانے پکانے کی تراکیب ڈاؤن لوڈ کی۔ چکن کچوری، اس کے ہی سارے لوازمات کچن میں ہیں، سو یہی ٹرائی کرنی چاہیے۔ میں نے سارے کچن کا جائزہ لے کر کچوریاں بنانے کا فیصلہ کیا۔ تیرے عشق نے ماری کڑی کچ دی کواری، وے میں چنبے دے پہاڑاں والی شام وے مٹیا۔ میں اپنے ہی دھن میں گنگناتی، تیزی سے ہاتھ چلاتی، میدے کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا رہی تھی۔ برتنوں کی کھٹ پٹ سن کر ہی ہمنا آپی شاید جاگ گئی تھیں اور سیدھی کچن میں آ گئی۔ لو جی، ادھر تو نئے نئے کام شروع ہوئے ہیں۔ میری طرف دیکھتے ہی وہ فوراً بولی، پہلے ہی بہت مہنگائی ہے، نہ جانے کیسے مہینہ پورا کرتی ہوں میں اس راشن میں۔ اب اگر اس طرح کے تجربات ہونے لگے تو پھر مہینے کے آخر میں آئل کی جگہ پانی میں ہی ابلی ہوئی سبزیاں نصیب ہوا کریں گی۔ وہ پیر پٹکتی، غصے سے جھلاتی برآمدے میں پڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ماما بھی شور سن کر باہر آ گئی اور ہمنا آپی کے مرچ مسالے لگانے پر وہ بھی مجھے سنانے لگیں۔ تمہارا بھلا کیا کام ہے ادھر؟ جاؤ اپنا کام کرو جا کر، عقل نام کی کوئی چیز نہیں اور لگیں کھانے پکانے۔ اس وقت بسمہ آپی کیوں روئی تھیں، یہ مجھے آج پتہ چلا۔ دراصل ہمنا آپی نے چولہے کو اپنی جاگیر سمجھ لیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ کوئی ان سے بڑھ کر کوئی جوہر دکھائے اور خاندان میں اس کی تعریف ہو۔ لیکن کوئی کون بسمہ آپی اور میں تو ان کی سکی بہنیں تھیں، لیکن ہمیں ان سے زیادہ اہمیت ملے یہ انہیں قطعاً گوارا نہ تھا، اس لیے انہوں نے ہمیشہ گھر کے ہر معاملے سے ہمیں دور ہی رکھا تھا۔ یہ خوشی کے رشتے بھی اتنے خود غرض ہوتے ہیں، یہ مجھے آج پتہ چلا تھا۔ اگلے 6 ماہ کے اندر بسمہ آپی سعودی عرب چلی گئیں۔ ہمیں تو تب پتہ چلا جب وہ جانے سے ایک رات پہلے ملنے آئیں۔ میں ان کے دور جانے سے بہت اداس ہو رہی تھی اور خفا بھی کہ اچانک کیوں بتایا۔ ماما پاپا البتہ بہت خوش تھے اور ہمنا آپی بھی اوپر سے تو خوش ہی تھیں۔ اب اس خوشی کے پیچھے مقصد کیا تھا یہ تو وہی جانتی تھیں۔ ان کے جاتے ہی ماما کو احساس ہوا کہ ہمنا کی شادی میں مزید تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ رشتہ کرانے والی عذرا خالہ نے ایک جگہ رشتہ طے کروا دیا۔ لڑکا خوبصورت، پڑھا لکھا اور بزنس مین تھا۔ فیملی تو ان کی بھی اچھی خاصی بڑی تھی مگر پیسے کی فراوانی تھی۔ ہم سب بہت خوش تھے، لیکن اس خوشی نے بھی ہمیشہ کی طرح ہمنا آپی کے غرور میں اضافہ کیا۔ رونت، خود پسندی، غرور تو پہلے ہی ان میں تھا اور یہ شاید ماما کے انہیں حد سے زیادہ اہمیت دینے کی وجہ سے ہی ہوا تھا، مگر اب تو ان کے لب و لہجے میں ہر کسی کے لیے حقارت تھی۔ مجھے ابھی بھی گھر کے معاملات اور کچن میں مداخلت کی اجازت نہ تھی۔ میرا بھی دل چاہتا تھا میں کوئی کھانا بناؤں اور ماما پاپا میری بھی تعریف کریں، لیکن ہمنا آپی کے ہوتے ہوئے ایسا ممکن نہیں تھا۔ اتفاق سے ایک دن دونوں بازار میں کافی لیٹ ہو گئیں۔ میں نے موقع غنیمت جان کر جلدی سے چکن پلاؤ بنانے کے لیے چاول بھگو دیے اور پھر پلاؤ دم پر تھا جب وہ گھر لوٹیں۔ میں نے جلدی سے رائتہ سلاد بھی بنا لیا۔ وہ شاپنگ سے تھکی ہاری لوٹی تھی سو کمرے میں گھس گئی۔ خوشبو تو سارے گھر میں پھیلی تھی، لیکن نہ جانے کیوں آج انہوں نے توجہ نہ کی تھی۔ تھوڑی دیر میں ہی پاپا آ گئے۔ میں نے بڑی نفاست سے دسترخوان سجایا۔ وہ تو محض ہانڈی روٹی کر کے بھی جتانا اپنا فرض سمجھتی تھیں، اور آج کھانے کے ساتھ سلاد، چٹنی، رائتہ سب دیکھ کر پاپا نے مجھے خوب سراہا، اور جیسے ہی سب نے ایک نوالا لیا، ماما کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ سے واضح ہو رہا تھا کہ کھانا ان کی توقع سے بڑھ کر ہے، لیکن میرے اندر چھناکے سے کچھ ٹوٹا تھا۔ دل ان کے منہ سے تعریف کے 2 بول سننے کو بے تاب تھا، مگر ہمنا آپی کی محبت نے انہیں اس طرح اپنے حصار میں لیا ہوا تھا کہ وہ اس وقت میری تعریف کر کے گویا ان کی اہمیت کو کم کرنے کا گناہ نہیں کر سکتی تھیں۔ یہ سب کیوں ہے، کیا ہے؟ انہی سوالوں کے جواب کھوجتے وقت گزر گیا تھا۔
وہ بیاہ کر اپنے گھر جا چکی تھیں اور اب کچن کا کنٹرول ماما کے ہاتھ میں تھا۔ میں تو خود ہی ان سے دور رہتی، خود کو اپنی کتابوں میں مصروف رکھتی تھی۔